وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دین جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بغیر ہمارے مانگے ہوئے ہم کو دیا ہے، جیسے یہ زندگی بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دی، اس نعمت کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ قدر کی جائے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس کچھ مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آئے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جواب تو میں دوں گا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آج سب سے بڑی فکر جو ہے ہماری یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، سیفٹی آف ایمان، سلامتی ایمان بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ ابھی دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں حالات ہیں؟ حالات کا آنا طے ہے، اور جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر حالات آئیں گے۔ یہ قرآن کریم نے بات بتائی۔ لیکن حالات ہمیں بنانے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام پہ حالات آئے تو ان کا ایمان مضبوط اور اسٹرانگ ہوا، ان کا ایمان بنتا گیا، حالات نے ان کو کمزور نہیں کیا، بلکہ ایمان میں مستحکم اور اسٹرانگ اور پاورفل بنا دیا۔ چھوٹا سا واقعہ حدیث شریف میں بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی۔ سینے کے اوپر دوپہر کے وقت میں چٹان رکھ دیتے تھے، زنجیروں میں جکڑ کر میدانوں میں کھینچتے تھے، لوہے کی زرہیں پہنا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دین چھوڑو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مار کھانے کے بعد یوں فرماتے تھے، احد احد، بس ایک اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے جتنا بھی مجھ پر ستم کرنا ہو ستم کر لو۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ عمار کی ناک کے بانسے کی نرم ہڈی تک کے اندر ایمان داخل ہے. اتنا مضبوط ایمان. لیکن آزمائش کیسی؟ آزمائش کا عالم یہ تھا کہ پہلے جسم پر آگ کے بگولوں کے داغ دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب آبلے پڑ جاتے تھے تو ان کو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے میں اتار دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ انکانشیس یعنی بے ہوش ہو جاتے تھے. پھر اوپر سے مشرکین مکہ مارتے تھے، اور یہ مارنے کے عالم میں کچھ کلمات کہلواتے تھے کفریہ شرکیہ، جو بے ہوشی کے عالم میں حضرت عمار کی زبان سے نکل جاتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا. حضور کے دربار میں آ کر رو رو کر جب ہوش آتا تو پوچھتے کہ حضور ایسا ہو گیا، اب میرا ایمان سلامت رہا؟ تو حضور نے فرمایا تیری تو ناک کے بانسے کی نرم ہڈی میں بھی ایمان ہے. مار کھا کے بھی دین نہیں چھوڑا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو کوئی مار نہیں رہا ہے، لیکن ہمارے پاس دین نہیں ہے. ایک نماز اور ایک سجدے کے لیے سرکار کو کتنا ستایا گیا. آج مسجدیں بھری پڑی ہیں، کھلی پڑی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، خالی نظر آتی ہیں رمضان کے بعد. ذرا سوچو جنہوں نے نمازوں کے لیے مار کھائی ہے ان کے بارے میں سوچو. ابو جہل تو کہتا تھا کہ سرکار اگر سجدہ کریں گے تو میں آپ کی گردن کو کچلنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ نے وعید سنائی کہ کر کے دیکھ پھر تیرا کیا عالم ہوتا ہے وہ بھی دیکھ. حدیث شریف میں واقعہ بڑا عجیب و غریب، تکلیفوں کا، قربانیوں کا. ہم کو تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے، روز صبح ہونا تو ایمان پر اور ایمان کی سلامتی پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ آج کا دن تو نے ایسا عطا فرمایا کہ ہم ایمان پر سلامت. حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح میں آدمی ایمان والا ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہوگا. زبان سے کوئی ایسا جملہ اس کے نکل جائے گا. آج کل جو ہے ڈسکس کا زمانہ ہے، لمبی بحثیں کرنے کا زمانہ ہے. لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بڑی بحث کرتے ہیں اور دین کو موضوع بنا دیتے ہیں. بھئی علماء کا کام ہے یہ، دین کو موضوع بنا کر کون سے جملے پر ہمارا ایمان چلا جائے گا ہم کو پتہ نہیں. حدیث شریف ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے، دوسری جگہ کتابوں کے اندر بھی حدیث ہے. فرمایا کہ آدمی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، 70 سال کی جہنم کی گہرائی میں جا پڑتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا جملہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو، خاص طور سے اعتکاف کرنے والے حضرات فضول ڈسکشن میں نہ لگیں اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں. یوز لیس ٹاک سے اپنے آپ کو بہت بچائیں. کوئی جملہ ہمیں ایمان سے نہ نکال دے، ہمارا کام سب بیکار نہ ہو جائے، یہاں رہنے کا مقصد ضائع نہ ہو جائے. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. بڑی واضح حدیث ہے اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں.
دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمائے ایک تو جبڑے کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو ٹنگ کہتے ہیں، جس کو زبان کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرو. اور زبان کی حفاظت کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کثرت سے کرو. ذکر اللہ کرو گے تو غیبت سے بچ جاؤ گے، بری باتوں سے بچ جاؤ گے، جھوٹ سے بچ جاؤ گے. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. نماز کے لیے کوئی ٹائم طے ہے، روزہ رکھنے کے لیے کوئی ٹائم طے ہے، حج کرنے کا زمانہ ہے، لیکن ذکر اللہ کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اینی ٹائم آپ کی زبان پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اللہ کا نام آئے، اللہ کی یاد آئے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. ذکر اللہ کی بڑی کمی ہے ہماری زندگیوں میں، ذکر اللہ نہیں. جو لمحہ مل جائے زندگی کا غنیمت جانو اور اللہ کا ذکر کر لو، ورنہ قیامت کے دن وہ گھڑیاں جو خاموشی میں گزر گئی یہ پچھتاوے کا سبب بنے گی کہ کاش ہم نے ذکر کر لیا ہوتا تو آج کتنا بڑا اجر ہمارے پاس جمع ہوا ہوتا. تو حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. صرف احساس دلانا ہے آپ کو کہ یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. آج جو سجدے آسان ہیں ہمارے لیے، آج جو مسجدوں میں آنا آسان ہے ہمارے لیے، آج جو داڑیاں رکھنا ہمارے لیے آسان ہے، آج جو اسلامی لباس پہننا ہمارے لیے آسان، یہ سب ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ راندیر میں تھے، حضرت مولانا محمد صاحب جانتے ہیں، ان کے استاد بھی ہیں. بخاری شریف انہی سے پڑھی تھی. تو وہ ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر رہتے تھے اور اس مسجد کے بیت الخلا اور نالیاں بھی دھوتے تھے اور صاف کرتے تھے، اذان بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، اور اس پر کوئی سیلری نہیں لیتے تھے. بالکل فری میں اللہ کے لیے پڑھاتے تھے، یہ سب کام اللہ کے لیے کرتے تھے. اور عالم یہ تھا اس وقت کہ فجر کی نماز میں ایک بھی مصلی نہیں، کوئی مقتدی نہیں. تو میرے والد صاحب لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کہ بھائی چلو آ جاؤ نماز میں تاکہ باجماعت نماز ہو جائے. تو گھر جا جا کر لوگوں کو لاتے تھے اور پھر باجماعت نماز. آج جو ہے یہ مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، کام بھی بہت ہو رہا ہے. ساتھیوں نے کہا دیکھو ہمارے کام کا کتنی برکت ہے. میں نے کہا نہیں، یہ وہ بزرگوں کی دعائیں اور رات کے دروازے کھٹکھٹانے کی برکت ہے کہ آج تمہاری نسل نمازی ہوئی، آج یہ لوگ نمازی بنے. جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم تبلیغی جماعت کے عالمی پیمانے پر بہت بڑے ذمہ دار ہیں. یہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں. بخاری شریف انہوں نے میرے والد صاحب سے پڑھی. تو ہمارے قریب میں طالب علمی کے زمانے میں کوئی استاد ان کو لے کر گئے کہ ہم یہاں جو ہے تبلیغ کا کام کریں، تو ایک بالکل بنجر علاقہ تھا، وہاں ان کو جو ہے گشت کے لیے لے جاؤ. اس زمانے میں انہوں نے گشت کیا تو لوگ پتھر مارتے تھے.
بھگا دیتے تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور آج ان کے اس گشت کے نتیجے میں وہاں سے جماعتیں نکل رہی اور مسجدیں آباد ہیں. تو اللہ والوں کا جہاں سے گزر ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کرم کے اور رحم کے اور نصرت کے اور دین کے فیصلے فرماتے ہیں. جہاں سے دیندار گزرتے ہیں وہاں دین کے فیصلے ہوتے ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رفیق صاحب جانتے ہیں، تاریخ ہے ان کی. بالا کوٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. دین کی محنت کرتے کرتے اپنی گردن کٹا دی، سینے میں انگریزوں کی گولیاں گھسی اور شہید ہوئے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے. حضرت سید احمد شہید صاحب رحمت اللہ علیہ تقریریں نہیں کرتے تھے. ان کی عجیب و غریب داستان تھی. وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو کتابوں سے حروف غائب نظر آتے تھے. استاد سے جا کے شکایت کی، حضرت کتاب میں حروف ہی نظر نہیں آتے، مشکات لے کے بیٹھے ہوں. فرمایا جاؤ، اللہ علم لدن نہیں دے گا، تم کو کتابوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اب جو ہے حضرت تقریر تو کرتے نہیں تھے لیکن اصلاح ضرور کرتے. اللہ والے تقریر نہ کریں نا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اصلاح کا سلسلہ ان کا جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے. وہ جہاں کہیں رہیں گے، چاہے وہ قید خانے کے اندر، وہاں بھی اصلاح کریں گے، اور چاہے وہ خلوت کے اندر، وہاں بھی اصلاح کریں گے، اور جلوت میں بھی اصلاح کریں گے. اللہ والوں کا کام یہ ہے. جیسے انبیاء کرام کا کام ہے اصلاح کرنا. انبیاء کرام دائی بھی ہوتے ہیں، مصلح بھی ہوتے ہیں. انبیاء کرام کا کام ہی اصلاح کرنا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہو تو اس کی اصلاح کریں گے، بڑا ہوگا تو اس کی اصلاح کریں گے. کیسے اصلاح کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے ننھے مننے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. تو راستے میں ایک کھجور ملی. ایک بھی کھجور نعمت ہے بھائی، ضائع مت کرو. حضرت حسن نے وہ کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال دی. اب یہ تو بچہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر ہمارا بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم اسی لیے اس کو لیٹ گو کرتے ہیں کہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھائیں گے، تو اس کو سمجھاتے نہیں ہیں. حالانکہ یہی سمجھانے کا زمانہ ہے. جب اس نے غلطی کی اس کو سمجھایا جائے، اصلاح کی جائے، محبت کے ساتھ کی جائے، دردمندی کے ساتھ کی جائے، پیار کے ساتھ کی جائے. مارنے کا زمانہ نہیں. اور آپ کے یہاں تو ویسے بھی مارنے کا نظام نہیں ہے. پہلے زمانے کے اندر جو ماں باپ جاتے تھے بچوں کو چھوڑنے کے لیے تو استاد کو کہہ کے آتے تھے کہ ہڈیاں جو ہے وہ ہماری، گوشت مارا، اتنا مارنا کہ اس کا گوشت ادھڑ جائے. اب ذرا کوئی مار کے دیکھے استاد، اس کی ہڈیاں سلامت نہیں رہی. تو پیار سے بچوں کو سمجھانا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ جو ہے پہلے شوہر کے بچے لے کے آئی. ان میں سے ایک بچے کا نام عمر ہے. عمر بڑے ہو کر بہت بڑے محدث بنے، اور ان کی کئی روایتیں جو ہے آئیں، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور دسترخوان پر بیٹھ کر بھی روایت سنی. اور وہ وہاں ادب بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ بعد میں وہ ادب جو ہے ایک حدیث بن گیا. 1400 سال کے بعد زندہ ہے، اور 14,000 سال کے بعد بھی زندہ رہے گا. یہ دین مٹنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ دین تو بقا کے لیے آیا. الدین یعلو ولا یعلا. دین آیا ہے سربلندیوں کے لیے. ہم نہیں رہیں گے، دین تو رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک، اور جب تک اللہ چاہیں گے رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیندار رہیں تو ہمیں قربانیاں اور ہمیں محنتیں اور ہمیں جاں فشانیاں کرنی پڑے گی.
تو اللہ تعالیٰ دین دیں گے، اور ہماری نسلوں میں بھی دین دیں گے، ہم کو قربانیاں دینی پڑے گی تو دین دیں گے۔ اسی مسجد میں ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ برسوں تک تشریف لائے، یہ مسجد کا نام بھی حضرت نے ہی دیا تھا۔ اسی مسجد میں حضرت سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ولی بن جائے، جنید بغدادی جیسا بن جائے، بایزید بستامی جیسا بن جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی اس کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، اس کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہے کہ ادھر سے ڈالا ادھر سے بڑا ولی بن کے نکل گیا۔ تیرے کو اگر چاہیے کہ تیرا بچہ بڑا بزرگ اور نیک اور پائس بن جائے تو تجھے پہلے پائس بننا پڑے گا، تجھے نیک بننا پڑے گا، پھر تجھے دیکھ کے تیرا بچہ جو ہے راہ پکڑے گا۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا، تو ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے پڑیں گے، اپنی دین کی طرف اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی دین آئے گا۔ وہ چھوٹا سا عمر کیا خوش نصیب بچہ رہا کہ اس کو دسترخوان مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دسترخوان ملا۔ دسترخوان پر بھی مولانا رفیق صاحب کو کام بھی ہے، اس لیے جا رہے ہیں، اور ابھی بیان بھی ہے ان کا مستورات میں، اس لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو دسترخوان پر بیٹھ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھڑا خوش نصیبی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے تلاش کرتے ہیں کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا نصیب ہو جائے، کسی نیک آدمی کے ساتھ دسترخوان پر کھانا نصیب ہو جائے تو ہم تمنا کرتے ہیں۔ تو بھائی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دسترخوان آقا نامدار کا لگا ہے، اگرچہ کھانا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں دسترخوان بالکل سادہ ہے، وہاں طرح طرح کی ڈشز نہیں ہے۔ بہت ہو گیا میرے سرکار کے دسترخوان پر تو سوکھی روٹی ہوتی ہے، کبھی سرکہ ہوتا ہے، کبھی کھجور ہوتی ہے، کبھی ستو ہوتا ہے، بس یہی ہے کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے یا کھارا پہلے کھانا چاہیے؟ اب میٹھا کھانا سنت ہے نا، تو پیٹ پہ پتھر باندھنا بھی سنت ہے، وہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ایسا کہاں تھا کہ تینوں ٹائم کھانا اویلیبل ہو؟ ایک دن کھایا سرکار نے تو ایک دن بھوکا گزار دیا، کچھ بھی نہیں ہے پیٹ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، آقا نامدار مدینے کے والی ہیں، اور پھر بھی بھوکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھوکا ہوں گا تو آہوزاری کروں گا میرے پروردگار کے سامنے، اور پیٹ بھروں گا تو اللہ کا شکر بجا لاؤں گا۔ وہ لڑکا عمر جو بیٹھا تھا دسترخوان پر، اس نے شروع کیا کھانا تو لیفٹ ہینڈ سے شروع کیا۔ آج ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ادب یہ ہے کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، یہ ادب کہاں سیکھے؟ وہ حضرت عمر نے جو طریقہ بتایا، حضور کے کھانے کا جو ادب بتایا، جو ایٹیکیٹ بتایا، اس سے پتا چلا ہم کو۔ وہ ایٹیکیٹ کیا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بچے نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ انبیاء اصلاح کے لیے آتے ہیں، اصلاح سامنے کوئی چھوٹا اس کی بھی کرتے ہیں اور بڑا اس کی بھی کرتے ہیں۔ موقع سے میرے نبی نے حضرت ابو بکر کی اصلاح کی، موقع سے میرے نبی نے حضرت عمر کی اصلاح کی، موقع سے میرے نبی نے صحابہ کی اصلاح فرمائی۔ نبی مصلح ہوتا ہے، بہت بڑا مصلح ہوتا ہے، بہت بڑا دائی بھی ہوتا ہے، اور یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی کے سامنے کوئی کام غلط کرے اور نبی بیٹھ کر دیکھتا رہے۔ اس لیے یہ حجت ہے
کہ بھئی فلان کام جو ہے وہ سنت ہے، صحیح ہے، کیا دلیل؟ کا دلیل یہ کہ حضور دیکھ رہے تھے اور آپ کے سامنے وہ کام ہوا، لیکن آپ نے اس کے اوپر کچھ کریٹیسائز نہیں کیا، کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں فرمائی، تو یہ دلیل بن گئی۔ یہ خاموشی بھی دلیل ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اب بچے نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ایک لمبی تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے لمبی تقریر کچھ کام کی؟ وہ کیا سمجھے گا بیچارہ لمبی تقریر؟ اس کو چھوٹے پوائنٹس دینے چاہیے، شارٹ پوائنٹس، تاکہ فوراً اس کو یاد ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو 3 پوائنٹس دیے، 3 پوائنٹس دیے، اور بچے نے ایسے یاد کیے، ایسے یاد کیا، ابھی بتاتا ہوں۔ بچوں کا دماغ اللہ تعالیٰ نے بڑا فرٹائل رکھا ہوتا ہے، جو بات آپ بتائیں گے ایک مرتبہ ذہن میں اس کے بیٹھ جائے گی، اس لیے بچپن میں بچوں کی تربیت اور ایٹیکیٹس اور مینرز جو ہیں ان کو اچھی طرح سکھاؤ، ذرا بھی اگنور مت کرو۔ پہلا سبق پڑھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لو بھائی۔ کھانا کھاتے ہو، کھانا کس کا ہے؟ کھانا کھلاتا کون ہے؟ کھلانے والا اللہ۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ملکوں کا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دولت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزتوں کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب کا دینے والا اللہ ہے، تو جب کھانا اس نے دیا ہے تو اس کا نام لینا چاہیے۔ یہ اصول کی بات ہے، یہ ادب کی بات ہے۔ پہلی بات بتائی۔ دوسرا ادب بتایا، کل بیمینک، دانے ہاتھ سے کھاؤ، ایٹ ود دی رائٹ ہینڈ، دانے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ یہ دوسرا اصول ہے مسلمانوں کا، کہ مسلمان کا کوئی بھی اچھا کام جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ سے یا رائٹ ہینڈ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ایٹیکیٹ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایٹ ود دی رائٹ ہینڈ۔ تیسرا اصول بتایا کہ کھانا سملر ٹائپ کا پورے خانچے میں لگا ہوا ہے، آپ کی پلیٹ میں لگا ہوا ہے، تو ہاتھ کو ادھر ادھر نہ لے جانا، اپنے سامنے سے کھانا۔ کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایٹ فرام فرنٹ آف یو۔ 3 ادب بتا دیے، سبق پورا ہو گیا۔ ایک عرصہ دراز گزر گیا، اب جوان ہو گئے عمر، بڑے بڑے شاگرد بیٹھے ہیں۔ صحابہ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور آ کر شاگردی کرتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پہلے علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ امام بخاری 1000 استادوں کے پاس گئے ہیں، 1000 استادوں سے حدیثیں حاصل کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ کبھی ایک حدیث کے لیے شام جا رہے ہیں، تو کبھی 2 حدیث کے لیے دمشق جا رہے ہیں، تو کبھی 5 حدیث کے لیے بغداد جا رہے ہیں۔ جہاں پتا چلا کہ وہ استاد کے پاس حدیثیں ہیں وہاں جاتے ہیں۔ آج تو حدیثیں کتابوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور اب تو آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، موبائل پر سب موجود ہے۔ کتنا آسان ہو گیا علم کا حاصل کرنا، اور اس زمانے میں کتنا ڈیفیکلٹ تھا۔ اتنی ڈیفیکلٹی کے بعد کلیکٹ کر کے ہمارے سامنے مواد رکھا ہے ان بزرگوں نے اور ان علماء نے، اور آج ہمارے پاس الحمدللہ یہ خزانہ موجود ہے۔ یہ بزرگوں کی قربانیاں اور سیکریفائس کا نتیجہ ہے۔ تو جب حدیث سنائی یہ 3 ادب والی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دسترخوان پر 3 ادب سکھائے۔ تو ایک شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت
بچپن میں آپ کو یہ 3 ایٹیکیٹ سکھائے تھے، 3 مینرز سکھائے تھے، 3 ادب سکھائے تھے، اس پر عمل کیسا رہا؟ بھئی باتیں سننے میں تو بہت آتی ہیں، لیکن عمل میں کیا لایا جا رہا ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. زندگی میں عمل آ جائے تو عمل آپ کا کیا رہا؟ اب سنو عمل کیا رہا. فرمایا جس دن سے میرے آقا نے مجھے یہ 3 ادب سکھائے تھے، اس دن سے لے کر آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ ان 3 ادب کے خلاف میں نے کبھی کھانا کھایا. اتنا زبردست عمل. صحابہ کی خوبی اور کمال کیا ہے کہ ادھر حضور نے فرمایا، ادھر زندگی کے اندر اس چیز کو عملی بنا دیا، اس کو پریکٹس میں لانا شروع کر دیا. دین کو پریکٹس کرنا ہے، صرف باتوں پر اکتفا نہیں کرنا ہے. باتیں تو بہت ہوتی ہے دنیا میں، بڑے بڑے اوریٹر ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ باتوں سے زیادہ اس کی زندگی کے اندر عمل ہوتا ہے. یہ بات تو اس پر کہہ رہا تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ دائی ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ مصلح ہوتا ہے. وہ پورے عالم کا مصلح، پوری دنیا کا مصلح. ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ ایریا وائز آتے تھے، کنٹریز کے حساب سے آتے تھے، علاقے کے حساب سے آتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کا نبی بنایا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے. اس لیے آپ کی تعلیمات ورلڈ وائڈ تعلیمات ہیں، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. یہ بات تو ابھی اس پر چل رہی ہے کہ دین محنتوں، سیکھنے، قربانیاں، مار پیٹ کے بعد جو ہے وہ یہ دین ہم تک. ایک سجدہ حضور نے کیا تھا، سجدے میں گردن کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوج لا کے ڈالا گیا، میل اونٹ کا لا کے ڈالا گیا، سجدے سے سر نہیں اٹھتا. آج ایسی کوئی پوزیشن ہے ہمارے پاس؟ ایسی کوئی تکلیف ہے ہم کو؟ پھر سجدوں میں کمی کیوں ہے؟ پھر نمازوں میں کمی کیوں ہے؟ پھر عبادتوں میں کمی کیوں ہے؟ پھر اللہ کی ان انعامات پر شکریہ کے اندر کمی کیوں ہے؟ ہمیں خوب نمازوں کو ادا کرنا ہے اور اعمال صالحہ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجعلنا عتقاء شہر رمضان. اللہم اجعل رقابنا ورقاب آبائنا وازواجنا وذریاتنا من النیران. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا فی رمضان. اللہم تقبل تلاوت القرآن یا حنان یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، پوری دنیا میں جہاں جہاں معتکفین بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے. اور اللہ عبادتیں جو کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما لے، راتوں کا اٹھنا قبول فرما لے، رات کی عبادتیں قبول فرما لے، اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اور اے الہ العالمین جو دعائیں یہ حضرات کر رہے ہیں وہ دعائیں بھی قبول فرما لے. اور اے اللہ اس دعاؤں میں ہمارے لیے جو مانگتے ہیں وہ بھی قبول فرما لے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما، ہمیں ایمان کی حفاظت کا جتن نصیب فرما اور ایمان کا قدردان بنا. رمضان کے باقی ایام کی قدردانی نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ
پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔